المصور، اللہ تعالیٰ المصور ہے، صورت بنانے والا۔ اتنی بنائیں لیکن سب ایک دوسرے سے الگ ہیں، کوئی دو صورتیں بھی ایک دوسرے سے مکمل طور پر مشابہت نہیں رکھتی ہیں۔ ہاں ایک دوسرے سے ملتے جلتے دو لوگ ٹکرا جاتے ہیں لیکن مکمل طور پہ وہ بھی نہیں ملتے ایک دوسرے سے۔ ہر ایک کی سیرت بھی الگ ہے اسی طرح، یعنی ہر انسان کا جو باطن ہے، شخصیت ہے، وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، یعنی محدود نہیں، بھرے ہوئے ہیں، ایک پھل نہیں کئی پھلوں سے پورا باغ بھرا ہوا ہے، چھپڑوں پر چڑھائے ہوئے اور نہیں چڑھائے ہوئے، یعنی بعض پھل جو ہیں بیلوں کی شکل میں اوپر آتے ہیں، اس کو کوئی بھی کھائے، جب وہ پھل آئے اور اس کا حق اس کی کٹائی کے دن ادا کرو، یعنی خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ، اور حد سے زیادہ نہ کرو، یعنی اسراف نہ کرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے نا، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ ایک حصہ پیٹ میں خالی چھوڑا جائے۔ جب ہم فل پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں نا تو اگلی بار ہمیں اس سے تھوڑی سی اور زیادہ بھوک لگتی ہے، پھر ہم فل پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں گے، پھر اس سے اور اگلی بار جب ہم کھانا کھائیں گے اور زیادہ، مطلب اس سے تھوڑی سی زیادہ مقدار میں ہمیں بھوک لگتی ہے۔ اس طرح ہمارا جو کھانے کا مقدار ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، موٹاپا ایسے ہی تھوڑی نہ آ جاتا ہے، پھر انسان سست ہو کے رہ جاتا ہے، نہ عبادت کا رہتا ہے نہ کسی دنیا کے کام کاج کا رہتا ہے، صرف بیماریاں اس کو آ کے چپک جاتی ہیں۔ تو اس میں بھی ایک حکمت اللہ پاک کی کہ آپ کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا، اپنے پیٹ میں ایک خالی حصہ چھوڑ دینا ہے۔ اس طرح نباتات میں بھی سب کی جو صورتیں الگ الگ ہیں اور خوبصورت ہیں اور سب کا اپنا الگ مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان، تجھے تیرے نہایت کرم کرنے والے رب کے متعلق کس چیز نے دھوکہ دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے درست کیا، پھر تجھے برابر کیا، اور جس بھی صورت میں اس نے تجھے چاہا جوڑ دیا۔ اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کی اپنی شکل و صورت کی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقسیم ہے، جس کو جس شکل میں چاہا ڈھال دیا۔ اس لیے ہمیں کسی کی شکل و صورت پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کوئی ریسزم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کالے گورے کا فرق نہیں رکھا، نہ یہ بنایا ہے۔ اللہ کے نزدیک کون سب سے عزت والا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا نا، جس کا تقویٰ سب سے زیادہ ہے۔ رب نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اس کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ رب چاہے تو ان چہروں کو بگاڑ بھی سکتا ہے، اور ایسا ہوا بھی ہے نا تاریخ میں، وہ بندروں والا واقعہ سب کو ہی پتہ ہوگا تقریباً۔ بعض قومیں ایسی تھیں جنہوں نے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا۔ اچھا، اب ایک اور بہت اہم بات جو اب ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں نا، مصور کو عذاب دینے پر جہنم میں درجہ مقرر ہے۔ ہم تو مصور بنانے کو غلط سمجھتے ہی نہیں، اب یہ گناہ ہمارے دل سے نکل ہی گیا ہے بالکل، کہ تصویر بنانا بھی گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک گردن برآمد ہوگی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھتی ہوں گی، 2 کان ہوں گے جن سے وہ سنتی ہوگی، اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولتی ہوگی، اور وہ کہے گی مجھے 3 قسم کے لوگوں پر مسلط کیا جائے۔ نمبر 1 ہر سرکش ظالم پر، نمبر 2 اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنانے والے پر، اور نمبر 3 تصویر بنانے والوں پر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے تصویر بنانے والوں کے لیے اتنی سخت احکامات کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابدی دور میں شرک کا آغاز اسی سے ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں، باہر جائیے میں کلاس لے رہی ہوں، معذرت۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں کچھ ایسے لوگ تھے جو بہت نیک تھے، وہ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے کہا چونکہ انہیں دیکھ کر ہمیں خدا یاد آتا تھا اور ان کے ذریعے ہمیں اللہ کی معرفت ملی، یعنی اللہ کی پہچان ہوئی ہمیں، ان کے جانے کے بعد ہم ان کی تصویریں اپنے سامنے رکھتے ہیں تاکہ جب ہم ان کی تصویروں کو دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے۔ فرسٹ جنریشن جو تھی نا، مقصد پتہ تھا کہ ان کی تصویریں ہمارے بڑوں نے کیوں بنائی ہیں، اللہ کی پہچان کے لیے بنائی ہے کہ انہیں دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آتا تھا۔ لیکن سیکنڈ جنریشن جو تھی نا، یہ تو بھول گئی کہ کس کی تصویریں ہیں، بس یہ بات صرف یاد رہی ان کو کہ یہ بہت اچھے اور بڑے لوگ تھے، انہوں نے صرف تصویریں نہیں ان کے مجسمے بھی بنا لیے، اور پھر اللہ کو چھوڑ کر انہی کو خدا بنا لیا۔
اگر ضرورت کے تحت تصویریں بنائی جائیں تو اس کی اجازت ہے۔ جیسے کیمرہ ایک مشین ہے، وہ انسان اپنے ہاتھ سے کاریگری نہیں کرتا، بس وہ ایک عکس ہے۔ جیسے ہم عمرے پہ جاتے ہیں، شناختی کارڈ بنانے کے لیے ہمیں تصویر کھنچوانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب تو ماشاء اللہ سے لیڈیز آ گئی ہیں ہر شعبے میں، لیکن یہ اجازت ہے ہمیں، کیونکہ یہ مجبوری ہے نا ہماری۔